انٹروڈکشن دینا ضروری تو ہے. بیسکلی ریزریکشن جیسے ہے نا, جیسے ارطغرل ہے ریزریکشن, تو ہم نے بھی ریزریکٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ عمر بن عبدالعزیز پہ ہے, اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی بیسکلی ریزریکٹ کیا تھا جو خلافت میں یا جو مسلمانوں کی جو حکومت میں جو چیزیں تبدیل ہو گئی تھی, جو برائیاں آ گئی تھی, تو انہوں نے بیسکلی ریوائو کرنے کی ایک ریوائول اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے یہ پروو کیا تھا کہ اگر آپ صحابی نہیں بھی ہیں, پروفٹ نہیں بھی ہیں, تو اس کے باوجود آپ اس لیول پہ اپنی گورنمنٹ کو, اپنی حکومت کو لے کے جا سکتے ہیں, اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں ان کا طرز. کیونکہ آج کل بیسکلی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جب آپ کو مثال دیں گے نا اپنے خلفاء کی یا صحابہ کرام کی, تو وہ یہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابی تھے اور وہ تو کر سکتے تھے ایسا, ہم ان کے برابر تو نہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ ثابت کیا عمر بن عبدالعزیز نے کہ ایک نارمل انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 80-90 سال 100 سال کا آلموسٹ تقریباً غیب بن جاتا ہے, کیونکہ ان کی 98 ہجری میں ان کی حکومت آئی تھی, 99 ہجری میں. تو وہ 100 سال کے بعد بھی انہوں نے وہی ماڈل جو خلافت راشدہ کا ماڈل تھا وہی انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صحابی ہیں, یا ضروری نہیں ہے کہ آپ تابعی ہیں, یا آپ کا کوئی ریولیشنز آپ کے اوپر آنی چاہیے, وہی آنی چاہیے. ایک نارمل انسان بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قوانین پہ عمل کرا سکتا ہے, خود بھی کر سکتا ہے, حکومت بھی چلا سکتا ہے, قوانین بھی بنا سکتا ہے. تو جیسے انہوں نے خلافت کو ریوائو کیا, اسی طرح ہم نوجوانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی قوم میں, اپنے آپ میں جو مسلمانوں کا جو بیسک ایسنس ہے جو مسنگ ہے ہم لوگوں میں سے, وہ اس کو ریوائو کریں, ریزریکٹ کریں. تو یار آج کا ایکچولی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں جو اس بات کو تقریباً 1 مہینہ تو ہو گیا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ایک گریو کرائم ہوا ہے ایک ہماری ہسٹری میں, جو ایک مطلب ہمیں ہرٹ کیا گیا ہے ایک طرح سے. اور مطلب ابھی تک میں اپنے ذہن سے یہ بات نکال نہیں سک رہا ہوں یہ چیز کہ یہ جو ہوا ہے, مطلب کہ آپ کے مطلب ایک ایسا انسان جس کو اسلام میں 5ویں خلیفہ کی پوزیشن دی جاتی ہے, مطلب اس کو مانا جاتا ہے, اتنا مطلب ان کا بڑا رتبہ ہے, لیکن ہمارے امت میں تو کوئی اس کے خلاف بول ہی نہیں رہا. امت کو تو چھوڑو, لیکن ہمارا جو کنسرن ہے, جو میرا جو کنسرن ہے وہ خالی پاکستان سے ہے اس وقت. تو آج ہم لوگوں نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے ریلیجن میں, اور ہمارے مطلب بیک گراؤنڈ میں ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسے ہے, اور ان کے کمپیریزن میں پاکستان آج کہاں کھڑا ہوا ہے. اور مجھے ایکچولی یہ پرووک اس طرح سے ہوا ہے کہ پچھلے دنوں تمہیں یاد ہے یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا بلیک لائیوز میٹر, بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو میں نے دیکھا یار ہر جو دیسی ہے, اور میرے اپنے سرکل میں جو ہر دیسی ہے, ہر کوئی پوسٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کیوں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا ایک جو ہے نا ایک آپ کا ایک نارم ہے, سیدھی سی بات ہے, مطلب پارٹ, ایک ایکو سسٹم کا پارٹ بن گیا ہے. مطلب کوئی بھی کسی نے بھی کوئی بھی چیز اٹھانی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, کوئی بھی نیوز لینی ہے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے, نیوز چینل ہو, فلم اسٹوڈیو, کسی کو بھی اٹھا لو. تو میں نے دیکھا یار لوگ ٹرینڈ کر رہے ہیں, لوگ دیسیز جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں بلیک لائیوز میٹر. تو ان میں میرا ایک دوست بھی تھا, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بولا یار میں مطلب دیکھ کے پیس آف ہو گیا. میں نے اس کو پھر بولا کہ یار کہ آج جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہی ہوا ہے, ان کی قبر پہ اٹیک ہوا ہے, اور قبر کو کھود کے اندر سے جو ان کے ریمینز تھے وہ نکال کے لوگ لے گئے ہیں. نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, لیکن بلیک لائیوز میٹر. تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا, یار I don't discuss religion and I don't discuss politics. حالانکہ وہ پوسٹ بھی پولیٹیکل کر رہا تھا,
بلیک لائز میٹر از اے پولیٹیکل ٹرینڈ. اور آج کل جس سے بھی بات کرو نا, جس سے بھی ریلیجن کی یا جس سے بھی کوئی لاجیکل بات کر لو, تو اگلا کہتا ہے یار آئی ڈونٹ ڈسکس ریلیجن, آئی ڈونٹ ڈسکس پالیٹکس. اگلے کے پاس یہ جواب ہوتا ہے. اور جب اس کے پاس مطلب بات کو چھوٹا کر کے میں اگر بولوں, تو جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس نے مجھے بولا کہ آئی اونلی بلیو ان پروفٹ اینڈ اللہ. اچھا, میں صرف پروفٹ اور اللہ کو مانتا ہوں, یہ نہیں پتا پروفٹ کون ہے. ٹھیک ہے, میں صرف پروفٹ اور پروفٹ کو مانتا ہوں, پروفٹ کی نہیں مانتا. تو یہ بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو آپ یعنی, اور دوسرا یہ کہ بینگ اے دیسی, بینگ آن ادر پارٹ آف دا ورلڈ, آپ کا مطلب اس چیز سے تعلق کیا ہے جو ویسٹ میں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ روز کتنے کالے مارے جاتے ہیں, کتنے مطلب امریکہ میں کتنا ریسزم ہے. یہ تو کیا کہتے ہیں, ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے کیونکہ ہمیں دنیا میں کام کرنے کا ایکسپوجر ہے. پاکستانیوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ پاکستان میں کیا بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ مطلب سارا دن وہاں پہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ایک جنرل جو ایک کانورزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے, باجوہ کیا کر رہا ہے, پارلیمنٹ کی سیٹ پہ کون ہے. بس یہی ٹاپکس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے, اور کچھ ہوتا نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اب ایک چیز جو امریکہ میں ہو رہی ہے, بینگ اے دیسی, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے اپنے ملک میں اتنی پرابلمز ہیں, آپ کے اپنے امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ مطلب ہمارے پاکستان میں مطلب ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی جو میٹر کرتی ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہیں جو کیا کہتے ہیں, جو بالکل امپورٹنٹ ہی نہیں ہوتی, جو میٹر ہی نہیں کرتی کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے. تو اس وجہ سے جو ہے نا, میں بڑا جو ہے یار پرووک ہوا ہے یہ سن کے کہ جی میں پروفٹ کو مانتا ہوں اور اللہ کو مانتا ہوں, باقی جو ہیں وہ مطلب پروفٹ اور ان کے کمپینینز وہ میٹر نہیں کرتے, ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ اگر پروفٹ اور اللہ کو مانتے ہو, پھر تو بہت سارے لوگ پھر حضرت یہ 9-10 محرم کو کیوں نکل کے ماتم کرتے ہیں اگر صرف پروفٹ اور اللہ تک کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ہماری قوم ہے, اس کو اس طرح سے برین واش کیا گیا ہے اور گریجولی کیا گیا ہے, بہت آہستہ آہستہ سے میڈیا کے ذریعے, ٹاک شوز کے ذریعے, ڈفرینٹ چینلز ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے چینلز میں سب سے زیادہ جو ٹی آر پی ہے وہ آپ کو ملتی ہے ٹاک شوز میں. ٹاک شوز میں وہ صرف 3-4 ٹاپکس ہوتے ہیں, عمران خان, نواز شریف لوٹ گیا کھا گیا, اور آرمی ملک کو کھا گئی, آرمی لوٹ گئی, کچھ لوگ پرو آرمی ہوں گے, مطلب کہ آپ کے نوجوان کوئی کنسٹرکٹیو کوئی کام نہیں کر رہے, وہ کنسٹرکٹیو کوئی بحث نہیں ہو رہی, کوئی دین کے بارے میں, کوئی آئیڈیلز کے بارے میں, کوئی سمبولک ویلیوز جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, جو جیسا ابھی آپ نے عمر بن عبدالعزیز کی بات کی, تو وہ ہمارے لیے ایک سمبولک چیز تھی کہ اگر ان کی گریو کے ساتھ یا ان کی بے حرمتی کی گئی تو وہ ہمارے لیے ایک سمبولک اہمیت رکھتی ہے. جیسا اب امریکہ میں یہ بلیک لائیوز میٹر ہے, یہ ان کی سمبولک ویلیو ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ ان کے کلچر کے لیے میٹر کرتا ہے. ہمارے کلچر کے لیے کیا میٹر کرتا ہے کہ کسی نے اس بات پہ ڈسکس بھی نہیں کیا. بہت کم 1-2 چینلز ہوں گے جو جس پہ کوئی ایک مذہبی پروگرام میں اس بات پہ ڈسکس کیا گیا ہوگا. بیسکلی اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا کہ اس کی سمبولک ویلیو کیا ہے, وہ کون تھے, ان کے بارے میں کوئی بات, ایون کہ علامہ اقبال کے بارے میں اب کوئی پروگرامز نہیں ہوتے. ہماری جتنی بھی سمبولک ویلیوز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں, ہم پہ تھوپی جا رہی ہے. کیا چیز؟ صرف کرٹیسزم, گورنمنٹ پہ کرٹیسزم, فوج پہ کرٹیسزم, اپنے مذہب پہ کرٹیسزم, ایک دوسرے پہ کرٹیسزم, اور کنسٹرکٹیو چیزیں ہٹا دی گئی, اور نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو باتیں کرنے کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. آپ ٹویٹر کھول لیں, انسٹاگرام کھول لیں, آپ کو 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی. ایک فضول قسم کی انٹرٹینمنٹ, پرینکس ٹائپ کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے لیے ہیلدی بھی نہیں ہے, اور دوسری آپ کو پولیٹیکل آپ کو بحث نظر آئے گی, یوتھیا, پٹواری اور پیپل پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد.
تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ گلوبل ایک ورلڈ آرڈر ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کو ان کے دماغ کو اسی طرح کیپچر کر لیا گیا. جو بچے کچے جو تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اور پروفٹ کو مانتا ہوں، مجھے پولیٹکس میں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پھر دو چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ یا تو اسپورٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے ان کے ہیروز فٹ بالر ہوں گے، وہ پریمیئر لیگ دیکھتے ہوں گے، یا وہ کرکٹ کی لیگ فالو کرتے ہوں گے، یا پھر انٹرٹینمنٹ پہ ہے، وہ پھر آپ سے یہ بات کریں گے کہ تم نے سیزن دیکھا ہے گیم آف تھرونس کا، یا کوئی بھی ڈفرینٹ سیزنز، وہ اس کی بات کریں گے یا موویز کی بات کریں گے. یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اسپورٹس انڈسٹری، پولیٹکس اور ایک دوسرے کی تو میں بس. اس کے علاوہ ہمارے نوجوان کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی انوینشنز نہیں ہو رہی. تو یہ اس سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ چونکہ نہیں کر رہی، اس لیے پھر ہم نوجوانوں کا کام ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کو اویئرنیس جتنی دے سکتے ہیں دیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو ان فضولیات کی طرف سے، جس کی طرف آپ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دھکیلا جا رہا ہے، اس سے نکل کے آپ کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف آئیں. آپ اپنے آپ کو پہچانیں، سب سے پہلے اپنی نارمز کو پہچانیں، اپنی ویلیوز کو پہچانیں. کون سی ہستی آپ کے لیے میٹر کرتی ہے، وہ کون تھے، اگر ان کی قبر کے ساتھ کوئی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو اس کا مسلمانوں کو سمبولک نقصان کیا ہے، یا وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کرانے کی اگر کوشش کی گئی ہے کسی کی طرف سے، یہ کیا سازش ہے، یا کسی بیوقوف مسلمان نے یہ کام کیا ہے. یہ تجزیہ ہی نہیں کیا گیا اس پر. مطلب اس واقعے کو اتنا لائٹلی لیا گیا جیسے اس سے زیادہ ہیڈ لائن تو یہ جو بھی سوسائڈ کیا جس لڑکے نے، انڈین سشانت سنگھ، وہ اس نے زیادہ ہیڈ لائنز لی ہیں اس سے زیادہ. تو اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یار دیکھو، اب ایک نارمل انسان اگر ایک سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے کوئی پوسٹ کرنا بھی ہے، ایک دفعہ پوسٹ کرنے سے پہلے گوگل تو کر لو کہ پیچھے کہانی کیا ہے، کہ یہ ایک کیا پولیٹیکل کانسپریسی ہے یا یہ ایکچولی ایک انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے کو وہاں پہ ایک پولیس والے نے مار دیا امریکہ میں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہے، ایز اے مطلب ہیومینٹی جو ہے، ہیومینٹی وہاں پہ مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ بھی تو دیکھو نا کہ روز وہاں پہ کالے مرتے ہیں، اور زیادہ تر اگر آپ سٹیٹس دیکھ لو گوگل پہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، تو جو کالے جو زیادہ تر مرتے ہیں دے آر مرڈرڈ، اور کالے خود ایک دوسرے کو مرڈر کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں لوگ یہ چیزیں لوگ کیوں نہیں گوگل کرتے؟ ہر چیز تو گوگل کر لیتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ ہماری جو ہے نا سمبولک ویلیوز، یہ ابھی سے نہیں یہ ٹرینڈ چل رہا. ہماری سمبولک ویلیوز کو نقصان پہنچانا اور ہماری سمبولک ویلیوز ختم کرنا، علامہ اقبال تو بہت بعد میں آئے تھے. آپ کو یاد ہے اب سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے جب عمران خان کی نئی نئی حکومت آئی تھی، تو ایک ساہیوال میں ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کا کہ ایک فیملی جا رہی تھی، اس کو پولیس والوں نے مار دیا تھا، بچوں کو، جس میں ایک عورت اور اس کی بچی اور دو بچے، اور اس کے ساتھ تین بچے تھے، ان میں سے بھی ایک دو کو گولیاں لگ گئی تھی لیکن وہ بچ گئے تھے. تو اس انسیڈنٹ پہ جو پاکستان میں ہوا تھا اس پہ اتنا ٹرینڈ نہیں کیا گیا جتنا یہ بلیک لائف میٹر پہ کیا گیا ہے، جو کہ ان کے لیے، جو امریکن سوسائٹی کے لیے ایک بہت اچھی معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بلیکس کا اور ان کا چلتا ہے آپس میں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کیوں اتنا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، کیوں اس پہ اتنی بحث کی جاتی ہے اور باقی چیزوں کو اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مائنڈ جو ہے نا اس کو جو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے وہ اس کے ساتھ جو ٹرینڈ ہے نا سوشل میڈیا کا، اس ٹرینڈنگ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. جو چیز ٹرینڈ کرے گی اس پہ بات کریں گے، جو ٹرینڈ نہیں کرے گی وہ اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. اب امریکہ میں جو رائٹس ہو رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، جو لاک ڈاؤن وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جو ہنگامے فساد وہاں پہ ہو رہے ہیں، اس کو ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا. لیکن ہمارے ملک میں اگر ایک قتل بھی ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں کا میڈیا اچھالنے لگ جاتا ہے اور وہاں کے اخباروں میں آنے لگ جاتا ہے. اور یہاں کے لوگ اس چیز سے بادر ہونے لگ جاتے ہیں کہ وہاں کے اخباروں میں کیا آ رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. اب یہ 2 دن پہلے آپ دیکھ لو، یہ
وہ جو انڈین ایکٹر جس نے اپنے آپ کو لٹکایا ہے, مجھے تو نام بھی نہیں پتا تھا اس کا, اب وہ حرام موت مر گیا, سیدھی سی بات ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اس میں مطلب مجھے تو کئی لوگوں کو شاید برا لگے گا, لیکن مجھے تو کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی کہ ایک حرام موت ہے, سیدھی سی بات ہے. اور ایک بندہ حرام موت مر گیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالے, اللہ اس پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی ہے بھائی, اللہ نے رحم فرمانا ہے. اٹس مطلب آپ جو ہے آپ کو مطلب کوئی رائٹ نہیں, ایز اے بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم, یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو سے دس فار سم ون ہو, کہ اس ایکٹ کو یا اس بندے کو گلوریفائی کریں. ہاں آپ گلوریفائی کریں. اور کل کی بات ہی ہے نا, کل کی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا لیجنڈ طارق عزیز صاحب جو کہ حلال طریقے سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, بٹ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ ہم. شاید ایک دو لوگوں نے بول دیا ہوگا, لیکن اس طرح سے ان کو تو گلوریفائی نہیں کیا جا رہا جو ایکچولی میں آپ کا کلچر ریپرزینٹ کرتے تھے. فرسٹ براڈ کاسٹر آف پاکستان, اگر میں غلط نہیں ہوں, ایسے ہی ہے. ہاں بالکل, طارق عزیز صاحب کے تو بہت خدمات ہیں, اور وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے یہ جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کافی عرصہ تقریباً ایک دہائی, میرا بچپن آپ کا بچپن, کافی لوگوں کی جوانی اور بچپن ان لوگوں کو, اور ان کی انٹرٹینمنٹ میں جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ایک بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے, شاعری کے مقابلے ہوتے تھے, جنرل نالج کے کوشچنس کیے جاتے تھے اور اس پہ انعامات دیے جاتے تھے, اور وہاں سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملتا تھا, شاعری بھی ملتی تھی, ہمارا کلچر بھی ملتا تھا, اور ان کی بہت خدمات ہیں اس کے لیے, لیکن اس کو فراموش کر دیا گیا. اور بالکل اکا دکا کوئی نیوز چلی ہے, اور یہی جب بال ٹھاکرے مرا تھا, مجھے یاد ہے میں پاکستان میں راولپنڈی میں تھا اس ٹائم پہ, تو جیو نیوز پہ بس پورا دن بال ٹھاکرے چل رہا تھا. ابھی ششی کپور یا رشی کپور جو ہے وہ مرا ہے, اس پہ آپ دیکھیں کہ بس آپ کے نیوز چینل وہی چلاتے رہے. اس پہ تو ہر کوئی بول تو رہا ہے جی وی آر ہارٹ بروکن. ہم، تو حضرت عمر تو بن کسی کا عبدالعزیز پہ کوئی ہارٹ بروکن کیوں نہیں ہے بھائی, کیا پرابلم ہے, کسی کیوں کا نہیں مرنا, بڑھتا؟ دیکھیں کسی کا مرنا اچھی بات نہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ مطلب ان کی فیملی کے لیے یہ دکھ کا مقام ہے, چاہے وہ مسلم ہے یا نہیں, لیکن اس کو گلوریفائی کر کے بتانا, اور ہمارا ان کے ساتھ اتنا مطلب اٹیچمنٹ, اتنی اٹیچمنٹ کیوں ہے, یہ ایک فکر مندی کی بات ہے. باقی جو اس کے ریزنز ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ان کو ذہنی بیماری ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے جس وجہ سے کسی بندے نے اپنی جان لی, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن ہماری ان کے ساتھ اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ویسٹ کے ساتھ ہے, پھر بالی ووڈ کے ساتھ ہے, پھر ان کی کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے, اور اب ہمارے پاکستان میں یہ چل پڑا کہ آپ پرسنل لائف ڈسکس کرتے ہیں, جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں پاکستان کی, ان کی کس تو کے ذرا ساتھ شادی ہوئی, کس کے ساتھ. اسی کو فردر ڈسکس کرتے ہیں, لیکن لیٹس گو بیک ٹو حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کے بارے میں پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ان کے ریفارمز کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کی لائف کے بارے میں پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر لیٹس کمپیئر ود دا پریزنٹ ٹائمز. تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کس کی بلڈ لائن سے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب کی بلڈ لائن سے ہیں. آئی مین ہی از آئی تھنک ہی از ان کے گرینڈ سن ہیں. آئی مین ان کی جو گرینڈ ڈاٹر ہیں حضرت عمر کی, ان کے بیٹے گریٹ گرینڈ ان کے سن. گریٹ گرینڈ سن ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ یہاں سے جو ہے نا ان کی امپورٹنس کا لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے جانے کے کتنے عرصے کے بعد یہ دنیا میں آئے. ان کی پیدائش ہے 682, اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ہی بلانگڈ ٹو اے رچ فیملی, اور مطلب اینڈ ہی واز اے ویری فیشنیبل گائے. لائک ہی ان کو مطلب اپنے آپ کو گروم کرنا بہت پسند تھا, اپنے بال ٹھیک کرنا بہت پسند تھا, ان کو اچھے کپڑے پہننا بہت پسند تھا, ان کو کسی چیز کی لائف میں کمی نہیں تھی. وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں جو کہ آج ایک نارمل انسان بھی وش کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ تب آیا تھا جب حضور جو فتنے کی پہلی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا. یہ پہلی نشانی تھی فتنے کی. اس کے بعد دیکھو حضرت ابو بکر,
حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے دور میں آپ دیکھ لو آہستہ آہستہ مطلب فتنے بڑھتے گئے، ٹھیک ہے. اور چاروں خلیفہ کے جانے کے بعد جب امیyyد کیلف اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اگر ان کے بارے میں بھی دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ان کے کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، لیکن کافی ساری جو ویلیوز جو ہمارے نبی بتا کر گئے تھے وہ ان کو ابیڈن کر چکے تھے. جو اس کے بعد جو امیyyد کیلفس جو تھے وہ لوگ موسٹلی لگژوریس لائف اسٹائل، مٹیریلسٹک لائف اسٹائلس کو پریفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اسلامک ریفارمز بھی اس پہ کیے، لیکن جیسے کہ یہ ناجائز لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضے اور اس طرح کی چیزیں ان لوگوں میں کافی آ گئی تھی انٹل حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز 36 ایئرس کے بعد کیلف بنتے ہیں، اور 36 ایئرس کے بعد وہ رہتے ہیں کیلف 2.5 سال، 2.5 ایئرس. تو 2.5 ایئر سے پہلے جو 36 ایئرس کی جو ان کی لائف ہوتی ہے اس میں یہی چل رہا ہوتا ہے، ناجائز قبضے اور ہر وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جو ہماری ویلیوز اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہیں. لیکن 2.5 سال میں آ کے انہوں نے وہ سارے ریفارمز کر دیے تھے جو پچھلے 36 ایئر تھے، جو پچھلے 36 سالوں سے جو چیزیں خراب ہو رہی تھیں ان ساروں کو انہوں نے ٹھیک کر دیا 2.5 سال میں. اور پاکستان کو بنے ہوئے تو 70 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمیں تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہا، ہمیں تو کوئی ڈائریکشن نہیں دیکھ رہی کہ یہ ملک کسی صحیح راہ پہ چل رہا ہے. تو لیکن یہ تو جی سب جو سے پہلے جو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جو سب سے جو اچھی بات جو مجھے جو پسند ہے وہ یہ، ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنے بچوں کی جو آپ شادیاں کرتے ہیں، جو ان کے رشتے کرتے ہیں، اس میں اگر آپ نے اخلاص اور خلوص اور دین کی اگر آپ نے فکر کی ہے نا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، جو ایک عورت ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے دودھ میں پانی ملاؤ، اور وہ کہتی ہے ہاں، کہ امی لیکن وہ حضرت خلیفہ نے عمر منع بن کیا ہے. خطاب کا ہے، حضرت عمر بن عمر خطاب بن کے دور خطاب کا. کا نا، اگر خلیفہ نے منع کیا ہے، ہوں تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ نے منع کیا لیکن خلیفہ بھی دیکھ تو نہیں رہا. تو وہ اس کی بیٹی جواب دیتی ہے ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور وہ یہ فوراً لڑکی اپنے کون گھر تھی؟ گئے. یا وہ یہ گھر گئے اور لڑکی انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کو بولا کہ اس لڑکی کا رشتہ بھیجو. اور پھر وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا، اور پھر وہ ان کی جو بلڈ لائن ہے وہ پھر چلتے چلتے وہ گریٹ گرینڈ سن جو بالکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے وہ بنے. اور اور عمر بن عبدالعزیز یہ کے حضرت جو عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تھیں، یہ ان کا کیریکٹر تھا. مطلب ان کو پتا تھا اور کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ان کی دادی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو جوانی تھی، ان کے والد جو تھے وہ گورنر تھے، اور وہ تقریباً 26 سال وہ گورنر رہے. اور اس عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ، عمر بن عبدالعزیز نے پیسہ دیکھا، شہرت دیکھی، اور وہ اپنا بہت خیال رکھتے تھے، خوش لباس تھے، اور وہ ایک لباس جو پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. تو ان کے اندر ایک مطلب ایک شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی. اس کے بعد جب ان کی حکومت آتی ہے، جب ان کو خلیفہ چنا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ان کا کیونکہ جو مروان کی جو فیملی تھی نا، وہ اس میں سے خلیفہ بننا تھا. تو سلمان بن عبد الملک کے جو بھائی تھے اور جو بیٹے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ان کا داماد تھے، سلمان بن عبد الملک کے. تو سلمان بن عبد الملک نے ایک وصیت کی تھی، اس وصیت کے اندر اس نے ان کا نام لکھ دیا تھا، اور اس پہ پہلے سے بیعت لے لی تھی کہ جو ایگزیکٹلی. خلیفہ میں نے نامزد کیا ہوا ہے اس پہ آپ بیعت کریں گے. تو انہوں نے بیعت کر لی تھی اس پہ. اور اور اس کے حضرت بعد عمر بن پھر عبدالعزیز کو اس بات کی خبر نہیں تھی. ہاں، اور عمر بن عبدالعزیز نے دیکھیں سب سے جو بیسک خرابی جو دین میں آ چکی تھی نا، جو بنو امیہ میں، وہ یہ تھی کہ دین کیونکہ ایک چلا آ رہا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، تو دینی عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. مثلاً کہ نمازیں اسی طرح چل رہی تھی، عبادتیں چل رہی تھی، نارمل جو عقائد تھے ان میں تبدیلی نہیں تھی. جو تبدیلی آئی تھی وہ کن چیزوں میں آئی تھی؟ وہ آئی تھی نظام حکومت میں. ٹھیک ہے، جو نظام حکومت پہلے شورائی تھا، مطلب ایک شورا، ایک پڑھے لکھے لوگ چنتے تھے خلیفہ کو. اس کے بعد پھر جب بنو امیہ میں آئی تو یہ موروثی بن گئی، یعنی کہ فیملی میں آپ کا بیٹا اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، اس کے بعد یہ بن جائے گا. پھر کنگڈم بیت بن گیا. المال، ہاں کنگڈم بن گیا، یعنی خلافت سے ملوکیت یعنی بادشاہی کی طرف چلے گئے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی میرے بعد. تو وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یہ آ چکی تھی، جس میں بڑے ہی ظالم قسم کے گورنر اور حکمران بنو امیہ کے ٹائم پہ ہے، جس میں حجاج بن یوسف بھی ایک شخص تھا. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہررا ہوا، اس میں 3 دن تک کے لیے مدینہ منورہ میں قتل عام اور لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی تھی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا. اس طرح کی یعنی کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جو تھی، بادشاہ جو تھی، وہ آ چکی تھی. تو ان عقائد میں تبدیلی آ چکی تھی، آہستہ آہستہ آ رہی تھی. باقی جو دینی معاملات تھے، جو انتظامی معاملات تھے جو مسلمانوں کے، اس میں کوئی خاص ایسی تبدیلی آئی نہیں تھی. تو عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے خلیفہ بنتے ساتھ جیسے انہیں پتا چلا کہ میں خلیفہ بنا ہوں، تو وہ لوگوں میں گئے، ان کے مجمع سے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر تم لوگ چاہتے ہو اور مجھے اس کا اہل نہیں سمجھتے تو میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تم اپنی مرضی سے کسی اور کو چن لو. تو یہ جو بیسک یعنی آتے ساتھ جو پہلی اصلاح انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جبر سے وہ لوگوں پہ مسلط نہیں ہو گئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ He چاہتے ہیں، تو سب offered to لوگوں نے بولا کہ resign. ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. ہاں، انہوں نے ریزائن کرنے کی آفر کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں حکومت کی خواہش نہیں ہوتی، وہ جب حکومت کرتا ہے، جس کو کرسی کی لالچ نہیں ہوتی، وہ جب حکومت کرتا ہے تو حکومت اچھی طرح چلتی ہے اور اس کی نیت صاف ہوتی ہے. پھر دوسرا انہوں نے جو دوسری کیا خواہش ہوتی ہے مال کی، تو انہوں نے اپنا سارا مال بھی بیت المال میں جمع کرا دیا، اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے جو بنو امیہ کے، انہوں نے جن زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے ان کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ منگوائے اور ان سب کو ڈسٹروائے کر دیا. اور انہوں نے بولا کہ یہ سب زمین، سب مال جو ہے وہ اللہ کا ہے. اور اس برکت سے 2 سال کے اندر اندر دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا اسلامی ریاست میں. اور یہاں سے یعنی ہمیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ریفارمز کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبے عرصے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے نہیں لیے، ہوتی، اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی ول آپ پاور کو شو ول کرنی ہے. چاہیے ہوتی ہے. بالکل. ایگزیکٹلی، ول پاور شو And there کرنی is ہے. a will, there is a way. Yes. آپ کو اپنی ول شو کرنی ہے، آپ کو اپنا ایمان شو کرنا ہے، آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے. جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ مشکل فیصلے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی دے گا. تو یار تو عمر بن عبدالعزیز کو کچھ چیزیں جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں ان کے دور سے پہلے کی جو کچھ چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں ہو رہی تھیں اور جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہی ہیں، اسپیسیفکلی پاکستانی سوسائٹی میں. Like he said that a government cannot be called Islamic where there is injustice. تو اگر آپ اس جملے کو آج کی ہماری سچویشن سے کمپیئر کریں ہمارے ملک کے ساتھ، تو ہمارے ملک میں تو ہے ہی انجسٹس. ہمارا ملک تو قائم ہی انجسٹس پہ ہے. ہمارے ملک میں کون سی چیز ہے جس کو آپ بولیں کہ یہ انصاف پہ قائم ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے دور سے پہلے شریعہ کا نالج نہیں دیا جا رہا تھا لوگوں کو. ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے یا رولرز تھے، ان کو کہہ لو جو بھی، وہ شریعہ کا نالج نہیں دے رہے تھے. سو ہی اسٹارٹیڈ گیونگ دا نالج آف شریعہ ان اے کائنڈ مینر. یعنی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریعہ کا نالج نہ دینا پہلا اٹیک ہے اسلام پہ. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں تو شریعہ کا نالج نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ شریعہ کو تو یہ تو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، اس نے تو اس کا امیج ہی بگاڑ دیا ہے کہ شریعہ تو جی پتہ نہیں کیا چیز ہے. شریعہ میں تو جیسے صرف سر کاٹنا ہی الاؤڈ ہے، صرف سر کاٹنے کا ٹرینڈ ہوتا ہے شریعہ میں. پتہ نہیں ویسٹ میں تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعہ کا مطلب ہی یہی ہے.
मतलब abandoning the lectures on Sharia is the first attack on Islam. हमारे जो प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि वेस्ट तो चलो हमारा दुश्मन है, वो शुरू से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से के टाइम से लेके यहूदी और यहूद नसारा हमारे दुश्मन थे। वो तो हमारे खिलाफ उनकी साजिशें जस्टिफाइड है, वो कर सकते हैं वो, क्योंकि हमारे दुश्मन है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी आई है वो ये कि हमारे उलमा और हमारे लोग जिन्होंने अपना कल्चर प्रमोट करना था, दुनिया को बताना था, उनके वेस्ट के मुकाबले में एक अल्टरनेट कल्चर देना था, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत या एक ऐसा सिस्टम लोगों के सामने लाना था जिससे उनको पता चले कि ये इस्लाम है और ये वेस्ट है। अब हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इस्लाम की जो पिक्चर जो पेश की है, जो अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई देखता भी है, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि अगर एक नॉन मुस्लिम एक कन्वर्ट होना चाहता है इस्लाम की तरफ, तो वो किस मकतब फिक्र की तरफ जाएगा? क्या वो शिया बनेगा, या वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये इस्लाम है, मैं शिया बनूं या मैं सुन्नी बनूं या मैं बरेलवी बनूं या मैं क्या बनूं? तो वो जिस तरफ चला जाएगा, अगर वो फर्ज करें अहले तशय्युह की तरफ चला जाता है तो उसको सुन्नी बोलेंगे कि भाई ये तो मुसलमान ही नहीं हुआ, और अगर वो सुन्नियों की तरफ चला जाता है तो वो दूसरे बोलेंगे कि ये मुसलमान नहीं हुआ। इसी तरह बरेलवी बन जाता है तो वो बोलेंगे कि ये मुसलमान नहीं हुआ। तो वो कंफ्यूज है। इसी तरह हमारी उम्मत भी कंफ्यूज है, हमारी कौम भी कंफ्यूज है। ये गलती जो है ये हमारे उलमा की और हमारी अपनी अंदर से है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप दूसरे कल्चर के साथ मुकाबला करेंगे, अगर दूसरा कल्चर स्ट्रांग है वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ऊपर से आप भी खराब हैं, आप अपनी वो पिक्चर शो कर रहे हैं जो मुल्लायत की है, जो मदरसों की जो खबरें आती हैं आपके सामने, जो जैसे हमारे जो मौलाना हैं हमारे मुल्क में, जिस किस्म की वो नॉन साइंटिफिक बातें करते हैं, नॉन रियलिस्टिक बातें करते हैं, और तो वो धकेल रहे हैं नौजवानों को बेसिकली दीन से दूर, बजाय इसके कि वो दीन के करीब लेके आए। इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है। इस्लाम में आप अपनी बेस को मजबूत रखते हुए, अपनी जड़ों के अंदर रहते हुए, आपके पास ग्रो करने के बहुत से मौके हैं जो बाकी मज़ाहिब में नहीं थे। इस्लाम में डिबेट की गुंजाइश है, ओपन डिबेट की गुंजाइश है। इस्लाम में इजहार राय की आज़ादी है। एक नॉर्मल सा शख्स उठ के खलीफा वक्त से पूछ सकता है, एक आम शहरी खलीफा वक्त से पूछ सकता है कि आपने ये लिबास कहाँ से बनाया, आपने कहीं माल गनीमत में से खयानत तो नहीं की। एक औरत उमर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से पूछ सकती है कि आपको क्या हक पहुंचता है कि आप हमें हक मेहर से महरूम करें जब अल्लाह ने हमें ये हक दिया हुआ है। तो इस्लाम में इजहार राय की भी बहुत आज़ादी है, लेकिन अपनी जड़ों के अंदर, अपनी नॉर्म्स के अंदर रहते हुए। इजहार राय में और फहाशी में एक बारीक लाइन है कि आप अपने मुंह से जो बात करते हैं क्या वो इजहार राय में आती है या फिर वो बद तहजीबी में आती है और फहाशी में आती है। तो अगर ये आप इस बात को आप दिमाग में रखते हुए अपनी राय का इजहार करें तो इस्लाम से बेहतर प्रोग्रेसिव मजहब कोई इस दुनिया में आया ही नहीं है। यार अब ये देखो ना, हमारा मुल्क तो फिर यहीं पे फेल हो जाता है। हमारे मुल्क में जहाँ पे शरिया का नॉलेज नहीं दिया जा रहा, हमारे मुल्क में सबसे आता है शरिया टेक्स अवे योर फ्रीडम। शरिया डज नॉट यस, टेक अवे योर फ्रीडम। और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये हम आने वाले मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझाएंगे कि हाउ शरिया डजंट टेक अवे योर फ्रीडम। तो उसके बाद इनफैक्ट शरिया गिव्स यू द फ्रीडम। आप देखें एग्जैक्टली हजरत आदम इस्लाम के जमाने से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक आपकी मेजर जो इन्वेंशंस थी वो क्या थी? व्हील, कार्ट, इसके अलावा क्या बनाया था दुनिया ने? कोई ऐसी मेजर इन्वेंशन आप नहीं बता सकते जिससे दुनिया जो है वो, क्यों इन्वेंशन ऐसी नहीं हो सकती थी? क्योंकि जो चर्च था, जो पोप थे, वो आपको अगर आप कोई भी चर्च के खिलाफ बात करते थे या कोई साइंटिफिक कोई आप रीजनिंग देते थे तो वो आपको वो मार देते थे, वो जला देते थे, वो आपको विच क्राफ्ट में या चर्च को चर्च के खिलाफ जाने में आपको जला देते थे। तो वो जो सब लिबर्टीज हैं वो मुसलमानों ने जब दी तो फिर आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से जो साइंस की तरक्की शुरू हुई, और आज देख लें यानी कि इन 1400 सालों में जितनी दुनिया ने तरक्की की है वो पिछले 5000 साल में क्यों नहीं कर सकती?
وہ صرف یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی، اسلام نے آپ کو اظہار رائے کی، ریسرچ کرنے کی اس کی آزادی دی ہے، جو اب ہمارے علماء ہم لوگوں سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ویسٹ نے وہی اسلامک لبرٹی، اسلامک فریڈم، وہ اپنے چرچ سے آزاد ہو گئے اور ہمیں ملائیت نے گرفتار کر لیا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو اگر علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ملائیت جو ہے یہ اسلام کے لیے کتنی پرابلم کرتے ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ملائیت کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کو ایک ایسی شیپ دے دی ہے کہ کوئی باہر سے اگر آنا چاہتا ہے اسلام میں تو وہ اس کو ٹیریفائی کرتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو اٹریکٹ کرے۔ یار یہ ایک نا انفارمیشن وارفیئر ہے، اور انفارمیشن وارفیئر ایک ایسی ٹرم ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جس لوگوں کو پتہ بھی ہے تھوڑا بہت وہ ہنستے ہیں کہ یار یہ کیا ہے۔ تو انفارمیشن وارفیئر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی تھا، وہ اس طرح سے کہ ان کے آنے سے پہلے سوسائٹی میں جو ٹاپک آف کانورزیشنز تھے، جس بارے میں لوگ بات کرتے تھے، وہ یہی تھیں: ویلتھ، فیشن، ویمن۔ جو آج ہماری سوسائٹی میں تو بلکہ زیادہ ایسی فضول چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لائک کس ایکٹر نے خودکشی کر لی ہے، کس نے کس کو چیٹ کر لیا ہے، کون سی عورت کس کے گھر میں گھس کے کس دوسری عورت کو مار رہی ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں تو اور بھی زیادہ گھٹیا قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں، لیکن ان کے دور میں سے میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ ان کے دور سے پہلے بھی انہی چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے رسپونڈ کیسے کیا اس چیز کو، وہ پبلک میں جا کے سرمنز دیتے تھے، پبلک میں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنے آپ کو چینج کرو۔ ان کو لیکچرز دیتے تھے پبلک میں جا کے کہ انہوں نے باقاعدہ، مطلب ایک طرح سے اس زمانے کے حساب، اس زمانے میں تو سوشل میڈیا اور یہ چیزیں نہیں تھی، جو بات آپ نے کرنی ہے آپ نے پبلک میں جا کے کرنی ہے۔ تو پبلک میں جا کے وہ پبلک کو پریچ کرتے تھے اسلام اور شریعہ کے بارے میں۔ دیٹس ہاؤ ہی چینجڈ the مائنڈ سیٹ آف پیپل۔ تب جا کے انہوں نے شریعہ کے بارے میں اور اسلامک نالج ان کو پبلک میں جا کے لوگوں کو دینا شروع کیا، تاکہ ان کو سمجھ آئے، تاکہ ان کو یاد کرانا شروع کیا کہ وہ کہ اسلام ہے کیا، جو لوگ بھول رہے تھے اس وقت۔ اور obvious سی بات ہے، ہمارے سوسائٹی میں جہاں پہ انجسٹس ہے اور there is no knowledge of sharia given، تو ایسی سوسائٹی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اگر آپ ان کا ٹریٹمنٹ دیکھ لو پریزنرز کے ساتھ بھی، جو قیدی ہوتے تھے، وہ قیدی کو بھی جیل میں ان کا رہن سہن انہوں نے اچھا کیا، ان کے لیے اچھی جیلیں بنوائی، ان کے لیے اندر ہی انہوں نے قرآن کی تعلیم ان کو عطا فرمائی، تاکہ وہ لوگ جیل میں تو رہ رہے ہیں لیکن جیل میں رہ کے کم از کم قرآن سیکھ لیں۔ انہوں نے یہاں تک ان کو تعلیم دی۔ اور ہمارے ملک میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں کچھ چھوٹے لیول کے کرمنلز بھی ہوتے ہیں یار، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ بہت ہی بڑے لیول کا کرمنل ہو، منی لانڈرر ہو نیشنل لیول پہ، ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو چھوٹے کرمنلز ہیں آپ ان کو تو چینج کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹا ایک چھوٹے طبقے کا انسان جیل میں جاتا ہے چھوٹی موٹی چوری کر کے، پتہ نہیں 2 2 3 3 5 5 سال جیل میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ باہر آتے ہیں، وہ دوبارہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو چینج کرنے کے لیے تو کوئی سٹیپ نہیں لیا جاتا۔ کس طرح آپ اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرتے ہو؟ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھ لو، وہاں پہ تو یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ہماری ویلیوز، جو ویسٹ ہے، انہوں نے جو ہمارے ٹریڈیشنز اور ہماری ویلیوز اور ہمارے میتھڈز اور ہمارے ایتھکس تھے، وہ ان لوگوں نے اپنا لی ہیں، اور ہم نے اپنے اپنے جو اپنی ہم نے ایتھکس، اپنے ورک ایتھکس، اپنے ویلیوز کو ابینڈن کر کے ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم نے ویسٹ میں جانا ہے یا ہم نے ایسٹ میں رہنا ہے۔ ہم لوگ ویسٹ کو اپنانے کے چکروں میں ایسٹ کے بھی نہیں رہے۔ سچ تو یہی ہے نا۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جب ایک انسان کو جیل ہوتی ہے تو وہ اپنے اس بندے کو اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جیل میں، اس کو مینٹلی اس کو ریہیب کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، بٹ I don't think so they call it rehab۔ وہ اس کو مطلب وہ انسان جب جیل سے باہر نکلتا ہے وہ ایک he is a changed person، وہ چیز نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک چینج حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے 2.5 سال کے دور میں کیا تھا، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، جو کہ ہمارے ملک میں 70 سال سے کوئی نہیں کر سکا قائد اعظم کے بعد۔ قائد اعظم بیچارے کو اللہ 4 5 سال زندگی اگر اور دے دیتا تو ہو سکتا ہے کافی
ڈفرینٹ پاکستان ہوتا آج، لیکن نہیں دی ان کو، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوا ہوگا آبویسلی. شاید لوگوں نے قائد اعظم کے خلاف بھی ہو جانا تھا. اگر آپ آج دیکھ لو تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کون رسپیکٹ کرتا ہے؟ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے ہمارے ملک میں لوگوں کی جو ان کو سمجھتے ہیں، یا علامہ اقبال کو جنہوں نے پڑھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال تو بس ایک لبے آتی ہے دعا، بس وہی ایک نظم لکھ کے چلے گئے. تو سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ان کو تو ان کے بارے میں تو ہمارے اسکول میں پڑھانا چاہیے. ہمارے اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میں اپنی مثال اگر دے دوں، مطلب میں بھی مطلب میں اب لوگ میرے سے اپنے آپ کو، کافی لوگ میرے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے. آئی ایم پریٹی شیور کہ میں جب اسکول میں تھا، آبویسلی اسکول جانے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ موسٹلی لوگوں کا نہیں کرتا. کیونکہ اب کیوں نہیں دل کرتا تھا؟ کیونکہ ہمارے اسکول، ہمارے سوسائٹی میں ایک جس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ ٹیچرز کو دیکھ لو یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لو، کیا ہے؟ ایک رٹا ہوا سلیبس ہے سارا. آپ کی پاک اسٹڈیز کیا ہے مجھے تو نہیں یاد، آج تک نہیں یاد ہوئی. رٹا ہی مارتے تھے ہم لوگوں کو بیسیکلی رٹا ہی مارنا سکھایا جاتا تھا. اور اینڈ میں کیا ہوتا تھا؟ ہم لوگ تنگ آ کے اسکول سے بھاگتے تھے. تو کیوں بھاگتے تھے بھائی؟ کیونکہ ہمارا دل نہیں لگتا تھا. ہمیں کیا پڑھایا جاتا تھا وہاں پہ؟ رٹے مارے جاتے تھے. تو ہمارے میلا شالامار کا، ہاں لائک یعنی یہ آپ صادقہ کی مصیبت، اولڈ مین اینڈ دا سی، اور اس طرح کے مطلب ایسے آپ ہوں کے جو سلیبس میں چیزیں جو آپ کو لائف میں بینیفٹ نہیں کرتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا تعلیم سے شروع ہوتی ہے. جو ریفارم جو ہے نا وہ آپ کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو آپ چینج کیا لاؤ گے؟ جب آپ کی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کو نواز شریف، زرداری، عمران خان، یہی لوگ ملیں گے آپ کو. میرا جو جو یقین ہے وہ اس قوم پہ بہت زیادہ ہے کہ ہماری قوم میں جو پوٹینشیل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور لیکن اس کا صحیح طرح سے استعمال کرنا اور ان کو یہ ادراک دلانا، ان کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے ہماری قوم کو کہ ہمارا مقصد کیا ہے. کیونکہ ابھی جو یہ پوٹینشیل ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہے ان چیزوں میں، فضول قسم کی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرینکس میں، فضول انٹرٹینمنٹ میں، فضول میڈیا انڈسٹری میں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ ضائع ہو رہا ہے. اور اس کو چینلائز کرنے کی، اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ ہماری قوم کا جو پوٹینشیل ہے وہ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو عظمت ہوتی ہے، جو بڑائی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غربت سے نکل کے آتی ہے، وہ ہمیشہ مشکلات سے نکل کے آتی ہے. آپ جتنے بھی لیڈرز دیکھ لیں دنیا میں، جن لوگوں نے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، وہ کسی نہ کسی مشکل میں پہلے ڈھلے ہیں، جلے ہیں، پھر کندن بنے. تو جب تک آپ کسی مشکل سے، علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کیا جب تک آپ طوفان سے لڑیں گے نہیں تب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے. اور ہماری جو قوم ہے وہ انف طوفانوں کا سامنا کر چکی ہے. وہ غربت میں بھی ان کو رہنا آتا ہے، ان کو ہر طرح کی سچویشن میں رہنا آتا ہے. اب ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اس انرجی کو، اس ایکسپیرینس کو چینلائز کون کرے گا. وہ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح چلتے رہیں گے اور یہ سب ہمارا ٹیلنٹ بھی ضائع ہوتا رہے گا اور ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے. تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اپنی اس انرجی کو چینلائز کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، لوگوں کے ساتھ بات کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کو بھی اس سفر کا حصہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو ہم کوشش کر رہے ہیں تیرے نظام کو نافذ کرنے کی اور تیرے نظام پہ لوگوں کو چلانے کی، اس میں ہمیں کامیاب کر. اور آہستہ آہستہ جیسے اکیلا ہی چلا تھا جانب کارواں، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ہمیں اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا ہے. اپنی جیسی سوچ جو ہے وہ، ہماری جیسی سوچ کتنے زیادہ نوجوانوں میں ہوگی لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوگا، تو وہ پلیٹ فارم لے کے آنا ہے. تو اس میں آپ کی بھی مجھے مدد چاہیے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے 1 2 4 دنوں میں کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم مل کے انشاءاللہ اس کوئی کوشش کریں گے. یار بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ تو ہے بہت، وہ تو مجھے پتہ ہے. کوئی ایسا ایریا نہیں ہے، دیر از نو لائن آف ورک جہاں پہ
ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہ ہو، اسپورٹس میں ہے، آئی ٹی میں ہے، آرٹس میں ہے، بزنس ڈیولپمنٹ میں ہے، ہمارا ہر سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے، فلم میکنگ میں بھی ہے. آئی مین اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر بٹ اسٹل اس میں ہے. کتنے ہمارے ملک کے اینیمیٹرز ہیں جو ڈزنی اور وارنر برادرز میں کام کر رہے ہیں بیہائنڈ دا کیمرا، جو لوگوں کو نہیں پتا. لیکن ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ غلامی کا ہے. سمجھ آئی نا؟ غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک ابھی تک. مطلب انگریز چلے گئے اور غلام چھوڑ گئے، وہی بات ہے نا. تو ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھا جائے تو اگر تعلیم کے حساب سے بھی بات کی جائے تو ترقی میرے خیال ہے وہیں سے ہوتی ہے جب آپ اپنی سب سے پہلا جب دیکھو جب جاپان پہ جب ایٹم بام گرایا تھا، جب نیوکلیر اٹیک کیا اس نے امریکہ نے، تو اس کے بعد جب جاپنیز نے جب سرنڈر کر لیا تو انہوں نے امریکنز کو ایک بات بولی. انہوں نے کہا انہوں نے جب سرنڈر کیا انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو، جہاں قبضہ کرنا ہے کرو، لیکن انہوں نے کہا ہماری زبان کو نہ چھیڑنا، بس ہمارے تعلیمی نظام کو اور ہماری زبان کو نہ چھیڑنا. اس وقت امریکنز کو نہیں سمجھ آئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے. اور اب آپ آج دیکھ لو کتنے سال گزر گئے ہیں اس بات کو. آج جاپان سب سے آگے ہے. جب آپ اپنی زبان کو ہی نہیں امپورٹنس دو گے، زبان آپ کے کلچر کا، آپ کے ٹریڈیشن کا حصہ ہے. جب آپ اپنی زبان کو نہیں امپورٹنس دو گے تو آپ کہیں پہ ترقی نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے غلامی کا مائنڈ سیٹ شروع ہی آپ کی زبان سے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اب میں کیا بولوں، ہمارے ملک میں نہ لوگوں کو کوئی ہنر آتا ہے، ہنر تو دور کی بات ہے، نہ زبان بھی نہیں سمجھ سکتے اپنی. اردو سامنے اگر لکھی ہوئی آ جائے تو وہ پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر اردو انگلش میں ہی لکھی ہوئی ہے تو وہ پڑھنے میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلی ناکامی تو آپ کی یہاں پہ آ جاتی ہے. تو بہت ہی جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی غلامی والا ہوگا تو لوگ کیا ریسرچ کریں گے، کیا ڈیولپمنٹ کریں گے. مطلب ریسرچ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست بات کی آپ نے. جو سب سے اس وقت جو ہماری قوم کو جس چیز نے نقصان پہنچایا نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ ایک تو کمانڈ نہیں ہے، ہماری زبان میں ریسرچ نہیں ہو رہی. کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا اپنے بچپن میں آپ نے فزکس میں، کیمسٹری میں بہت سی چیزیں پڑھی ہوں گی، براؤنین موشن، بورز اٹامک ماڈل، اور اس قسم کی ڈفرینٹ چیزیں ایسی آپ نے پڑھی ہوں گی جو ابھی آپ کو ابھی بھی یاد نہیں ہے، اور جو آپ کو کنورٹ کرنی پڑتی تھی پہلے اردو سے آپ کو انگلش میں، اور انگلش میں سے پھر آپ کو سائنٹیفک لینگویج میں آپ کو جانا ہے، پھر آپ کا دماغ کنورٹ کرے گا، پھر آپ اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے. تو بچے سمجھ نہیں پاتے. اسی وجہ سے وہ سائنس کو آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ بیسک جو سائنٹیفک نالج ہے بچوں میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں انگلش میں ہیں، جو اس کو کنورٹ کرتے کرتے ان کو ایک تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کی اپنی بیسک لینگویج نہیں ہے. اگر وہی چیزیں ان کو اردو میں پڑھائی جائیں اور وہ ان کے لیے آسان کر دی جائیں تو ان کے لیے بیسک سائنس جو آج کل تقریباً ویسٹ میں ہر بچے کو جو بیسک کیمسٹری ہے کم از کم وہ پتا ہوتی ہے، جو بیسک فزکس ہے وہ پتا ہوتے ہیں، جو بیسک لاز ہیں وہ پتا ہوتے ہیں. اب آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، پاکستان میں کسی دیہی علاقے میں چلے جائیں، آپ ان سے گریوٹی کا پوچھ لیں، آپ ان سے کسی مطلب اردو میں کشش شکل بھی پوچھ لیں تو ان کو نہیں پتا چلے گا. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان میں ریسرچ ہی بند ہو گئی. جو ماڈرن ریسرچ کی جو کتابیں آ رہی ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو رہی، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ ہی نہ سکیں اس کو. اگر وہ پڑھنا چاہیں تو صرف وہ آپ کو بیکن ہاؤس کا بچہ پڑھے گا، ایسے اسکول کا بچہ پڑھے گا، یا ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے بچے پڑھیں گے بھی تو وہ ان کو میٹرک میں جا کے سمجھ آئے گی جب ان کی انگلش تھوڑی بہتر ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا المیہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ اپنی زبان کے اوپر آپ کو کمانڈ، پھر اپنی زبان میں ریسرچ کی بکس کا ٹرانسلیٹ ہونا، اپنی زبان میں سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی آپ قوم کے لیے آپ اس یہ بات دیکھو کا اندازہ بھی نہیں. آپ یہ دیکھو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور تھا وہ کیا دور تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، مطلب نہ ٹیکنالوجی نہ کچھ. لیکن ہی واز دا فرسٹ امانگس دا فرسٹ پیپل جنہوں نے احادیث کو کمپائل کیا تھا. یہ بھی بہت لوگوں کو بات نہیں پتا ہوگی. جب آپ کسی سے بولتے ہیں کہ جی حدیث کو کمپائل کس نے کیا ہے، وہ ہر کسی کے ذہن میں امام بخاری کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ ان سے پہلے بھی بہت ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں حدیث کو کمپائل کیا تھا. یہ ایک ریسرچ ہے، یہ اس زمانے میں یہی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. تو ہمارے ملک میں بیسک نالج کیا ہونا چاہیے؟ حدیث سے شروع ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. ہمیں اب اگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بول دیں گے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا کہ یہ بھی ایک فتنہ آنے والے دنوں میں کھڑا ہوگا، لازمی ہوگا. مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف پروفٹ اور اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ آنے والے دنوں میں لوگ یہ بھی بولیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب لوگ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر لوگ نماز بھی پڑھنا پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا. تو بہت نہیں، ساری آ چیز چکے ہیں ایسے لوگ، منکرین حدیث میں ابھی وہی بھی بتا رہا ہوں، ایسے موجود لوگ آ ہیں، چکے ہیں اور یہ فتنہ ابھی اٹھے گا اور مزید اٹھے گا. جیسے اور قادیانیوں زیادہ کا بڑھے گا. فتنہ اٹھا ہے اتنے سالوں سے، تو یہ فتنہ بھی مزید اٹھے گا. اور مطلب آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے کیا ریسرچ کیا، کیا ڈیولپمنٹ کیا. اب آپ اسرائیل کو دیکھ لو. اسرائیل آپ کے پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل، آپ کے ملک، آپ کے پاسپورٹ پہ ہر دنیا کے ملک کا ویزا الاؤڈ ہے ایکسیپٹ اسرائیل. اسرائیل کیا کرتا ہے؟ اسرائیل اپنے بچوں کو فارسی بھی سکھاتا ہے، اردو بھی سکھاتا ہے، عربی بھی سکھاتا ہے. کیوں سکھاتا ہے؟ کوئی وجہ ہے تو سکھاتا ہے نا، تاکہ وہ ہماری کتابوں کو پڑھ سکیں، تاکہ وہ ہمارے نالج کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے قوم کو بتا سکیں کہ اپنے ایز اے مطلب اپنے دشمن کو وہ سمجھنے کے لیے وہ کس حد تک جاتے ہیں. وہ تو ہمیں ایز اے دشمن ہی دیکھتے ہیں نا. اور نو ڈاؤٹ ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ آپ پیٹ پھیر کے ایک جیو کی طرف پیٹ پھیر کے مت سونا، تو وہیں پہ آپ کی جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے. ایک بات آپ کے نبی نے کر دی ہے، بس دیٹس فل سٹاپ. لوگ پتہ نہیں کیوں آگے سے اپنی ایکسپلینیشنز اور یہ ساری مطلب اپنی انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ ڈسپلے پہ لگا دیتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بہرحال. لیکن اب جہاں پہ اب نالج اور تعلیم کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھو آپ نے ریسرچ کیا کی ہے. ہمارے اور یہ جو ہے نا یہ بیماری ہمارے دور سے نہیں ہے، یہ بیماری بہت پہلے سے آٹومانس کے دور سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے. کیونکہ آئی تھنک اف آئی ناٹ رانگ، آٹومانس میں آئی تھنک ایک وزیر تھا جس نے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ پریس جو ہے وہ حرام ہے، پرنٹنگ حرام ہے. تو وہیں سے مطلب کیوں پرنٹنگ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کسی نے سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس وقت کے رولر نے بھی فالو کر لیا، آج ہی فتویٰ آ گیا. جب بعد میں ریئلائز ہوا جی کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں، تو پھر ان کو ہوا کہ ہاں، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ نالج کمپائل ہونا شروع ہوا. اب آپ دیکھ لو ہمارے جو پچھلے رولرز ہیں آٹومانس کے، عثمان کو دیکھ لو یا اس سے پہلے جو آئے، ان کے بارے میں بہت کم ہسٹری ریکارڈڈ ہے، کیونکہ وہ لوگ ریکارڈ کرتے ہی نہیں تھے. لیکن بائزنٹائنز اور یہ کروسیڈرز کے بعد جتنے بھی یہ رینیسانس کے لیڈرز تھے، ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کو ریکارڈ کرنا شروع کیا. صرف اپنی ہسٹری کو نہیں بلکہ ہماری ہسٹری کو ریکارڈ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اب آج جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں اپنے پرانے دور کی، جیسے آپ فار ایگزامپل شیخ عبد القادر جیلانی کو اٹھا لو یا ابن عربی کو اٹھا لو یا کوئی بھی بڑے علماء جو پہلے گزر چکے ہیں، اگر آپ آج ان کی کتابیں اٹھا لو تو وہ ٹرانسلیٹڈ ورژنز ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس میں وہ باتیں جو لکھی ہیں وہ سچ ہیں یا غلط ہیں؟ وہ تو کسی جیو اور نے یا کسی ایون کہ کرسچن نے جو ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے. آپ کو کیا جو پتا؟ رومنز نے لکھی ہیں، یا جو الیگزینڈر کے بارے میں لکھی ہیں، یا اپنی جو انہوں نے بیزنٹائنز کے بارے میں لکھی ہیں، اب وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا نہیں، بٹ ہمیں ہاں اس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے ہاں. کیونکہ وہ ان کا ورژن ہی ہم لیں گے. تو اور اس کا ہمارے مطلب یہ ہے ینگسٹرز کہ یہی کر رہے ہیں، وہ ان کا اس ورژن لیتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کو برا بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال کے بعد لوگ علامہ اقبال کی کتابیں اٹھا کے، جو کہ آلریڈی ٹرانسلیٹ لوگ کر چکے ہیں، علامہ اقبال کی کتابیں اٹھا کے بھی لوگ ٹرانسلیشن میں آ جائے گی، اردو ختم ہو جائے گی. تو اگر 100 سال کے بعد اگر کسی پاکستانی کا دل کیا کہ جی میں نے علامہ اقبال کو پڑھنا ہے، تو وہ اس کا مطلب ٹرانسلیٹڈ ورژنس پڑھے گا، سیکنڈ ہینڈ نالج یا تھرڈ ہینڈ نالج لے گا. علامہ اقبال کا تو لوگ پریزرو کر سکتے ہیں نا، ان کو تو سمجھ سکتے ہیں، چلو پہلے تو جو آئے گئے وہ تو گئے، لیکن علامہ اقبال کو تو سمجھ سکتے ہیں نا لوگ. ان کو کیوں نہیں سمجھا؟ تبھی تو ہمارا ملک مار کھا رہا ہے. جو ایکچوئل ویژن تھا، ہمارا ملک کیوں اسٹیبلش کیوں ہوا تھا؟ پہلی بات، ہمارا ملک اسٹیبلش یہی ہوا تھا نا، اسی بیس پہ ہوا تھا نا کہ ہم نے ایک اللہ سے پرومس کیا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک جو اسلام ہے وہ لائیں گے، اسلامک ویلیوز پہ یہ ملک چلے گا. یہ پرومس تھا. اس ملک نے وہ پرومس تو توڑ دیا. اس کے بعد پھر عذاب کیسے نہیں آئے گا بھائی؟ کیسے نہیں آئے گا؟ اللہ کیوں ناراض نہیں ہوگا جب اللہ سے آپ نے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے؟ آپ کو ایک بندہ دھوکہ دے جاتا ہے، آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے.
بڑا مشکل ہوتا ہے معاف کرنا. ایک بندہ آپ کو دھوکہ دے گیا تو آپ نے تو اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے, تو اللہ کیسے آپ کو معاف کرے گا؟ لوگوں کے اندر یہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ہسٹری دیکھ لو, اپنی اسلامک ہسٹری دیکھ لو, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی قومیں اللہ نے کیوں الٹا دی تھی؟ کیونکہ وہ لوگ اس پوائنٹ سے بیونڈ چلے گئے تھے, اس پوائنٹ سے اوپر چلے گئے تھے جہاں سے ان کی واپسی نہیں تھی. تو اینڈ میں کیا ہوا؟ اینڈ میں اللہ نے زمین ہی الٹا دی ان لوگوں کے اوپر, ختم ہی کر دی, وہ نسلیں ہی ختم کر دیں. تو یہ وقت پاکستانیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کو غصہ آئے اور زمین الٹا دے پاکستانیوں کی, پاکستان کا نام و نشان ہی مٹ جائے. پھر اور اور جو چپ رہنے والے ہیں، جو اس بارے میں بول نہیں رہے یا جو کوشش نہیں کر رہے، ان کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو برباد کرنے کا ارادہ فرما لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ بستی کو برباد کر دیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اس بستی کو آپ برباد کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی اپنی زندگی عبادت کے بغیر، معصیت کے بغیر بسر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بندے کو جا کے تباہ کرو، کیونکہ وہ جو اپنی چپ رہا. چوپڑا. عبادتوں میں لگا رہا، جو چپ رہا، اور اس نے اپنے جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے دیکھ کے اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس کے دل میں ایک پل کے لیے بھی اتنی غیرت نہیں آئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے اس کو تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر پرسنل، آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ پرسنل معاملہ ہے، دین میرا پرسنل معاملہ ہے، میں اللہ رسول پروفٹ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، باقی جو ہو رہا ہے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو آپ بھی اس گناہ میں، اس تباہی میں برابر کی شریک ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا، کیا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے دل میں کبھی غیرت جاگی ہے؟ کیا آپ کا کبھی دل کیا ہے کہ میں، جو میرے ملک میں ہو رہا ہے، جو اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو ہمارے ٹیکس لاز ہیں، جو ہمارے جو دیوانی مقدمات میں جو لاز ہیں، جو فوجداری لاز ہیں، جو سارے برٹش انڈیا کے بنے ہوئے، تو اس میں ہم نے اپنا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام رکھنے کے باوجود ملک میں اسلامی لاز ہی نافذ نہیں کی. تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن فیس کر سکتے ہیں؟ یار ہمارے ملک میں ابھی آپ دیکھو یہ بات کی جاتی ہے, مطلب ایک جنرل ایک ٹاپک ہے, جنرلی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا. واٹ از غزوہ ہند ایگزیکٹلی؟ پہلے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مطلب لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ کہ یہاں سے پاکستان آرمی اٹھے گی اور فلسطین تک جائے گی اور فلسطین کو آزاد کرائے گی. یہ ایک کانسیپٹ ہے آئی تھنک غزوہ ہند کا, یہ نا کہ ہند سے شروع ہوگا اور شام تک جائے گا. تو اب اگر آپ یہ دیکھ لو, اس خالی اسی لائن کو اٹھا لو, تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کوئی وار کیمپین نہیں کی تھی اپنے دور میں. انہوں نے صرف انٹرنل ریفارمز پہ فوکس کیا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا جب تک انٹرنل ریفارمز ہی نہیں ہوں گے تو میں نے آگے کیا جانا ہے. تو وہ تو ہماری پتہ نہیں کیوں, وہ کہتے ہیں نا اللہ اچھے لوگوں کو جلدی بلا لیتا ہے. تو 2.5 سال کے بعد ان کے اپنے کسی رشتہ دار نے ان کو زہر دے دیا اور وہ چلے گئے. اور ہاں, ہمارے ساتھ یہی ہمیں شاید کرس ہی یہی ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی اچھا لیڈر اگر ہسٹری میں مل جائے اس کو زہر دے دیا جاتا ہے. اور قائد اعظم کو بھی آپ دیکھ لو, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا تھا, سلو پوائزننگ ہوئی تھی, بٹ آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس میں. تو انٹرنل ریفارمز ہی جب ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو وہ ڈریمز کیسے ریئلائز ہوں گے جو ہمارے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں, جو ہمارے لوگوں کو لیکن اویس، اسلام کے ایسا کندھے پہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب امریکن کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ مر جائے یا وہ چلا جائے، اس کے بعد جو نیکسٹ پریزیڈنٹ آتا ہے وہ بھی اپنے ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ثابت ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے اتنا ہی اچھا ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد جو تھرڈ آتا ہے وہ بھی اسی تسلسل کو لے کے چلتا ہے، وہ کیری فارورڈ کرتا ہے. تو یہ مسلمانوں میں ہی یا ہم لوگوں میں یہ پرابلم کیوں ہے کہ ہم ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور
وہ جب مر گیا یا وہ جب چلا گیا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ تباہی کی طرف چلے جاتا ہے. پھر ہم ویٹ کرتے ہیں 50 سال بعد، 100 سال بعد کوئی آدمی آئے گا، اللہ کسی کو بھیجے گا. اور اس کے ہمارے لوگوں میں وہ تسلسل کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ورلڈلی اور ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کانسیپٹ اور ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ کیا ہے. کیا وہ لوگ جو ہیں ہیئر آفٹر پہ یقین کر رکھتے ہیں؟ نہیں، موسٹلی ایتھیسٹ ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا بولا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں دے دوں گا جو میں نے دینا ہے، ایسے لوگوں کو میں اور چھوٹ دوں گا مزید. بہت سارے انسان جو ہیں وہ دنیا میں جو ہیں وہ زیادہ تر مطلب بولتے ہوئے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے، لیکن زیادہ تر انسان جو ہے وہ جہنمی ہوں گے. یہ تو آپ کو حدیث اور قرآن اور سنت سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر اسراء و معراج کا واقعہ اگر ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت اور جہنم دونوں دکھائی تھی. تو وہ اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا کہ جہنم زیادہ تر انسان جہنم میں جائیں گے، اور ان کو اس وجہ سے وہ روتے تھے کیونکہ زیادہ تر انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ ان کی امت میں سے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دنیا کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہے وہ ویسٹ میں نہیں ہے. ان لوگوں کو جو ملنا ہے، ان کو اس دنیا میں ملنا ہے، وہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو یا برا ثابت ہو وہ ان کا میٹر ہے. ہمارے لیڈر اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر بھول جاتے ہیں. ہمارے لیڈرز موسٹلی آتے ہیں وہ اسٹوجز ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ لو سکندر مرزا کو دیکھ لو، سکندر مرزا سے لے کے ابھی تک کے جتنے بھی رولرز ہیں دیکھ لو، موسٹلی جو ہیں وہ برٹش اسٹوج ہیں، انگلینڈ کے چمچے ہیں. اس کو دیکھ لو، لنڈن ہی بھاگتا ہے اینڈ میں. تو ہمارے ملک میں، صرف ہمارے ملک میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری امت میں، میں صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں ان چیزوں کی ویلیو ہی نہیں ہے. جب ہمارے ملک میں مطلب یہ کانسیپٹس ہی جب کلیئر نہیں ہوں گے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتے، تو پھر کیسے اگلا لیڈر اچھا آئے گا؟ لیڈر تو ہمارے لوگوں سے ہی اٹھ کے آنا ہے نا. عمران خان، نواز شریف وغیرہ تو یہ تو ہمارے لوگوں سے اٹھ کے آئے ہیں. کیوں اب عمران خان آ گیا تو جی اب لوگوں نے اس کو خدا بنا دیا ہے کہ ہمارے زندگی نہیں صحیح ہو رہی. کسی کی گاڑی خراب ہے، کسی کی زندگی میں چھوٹے سے بھی مسئلے بھی ہیں تو وہ عمران خان کو بلیم کر رہا ہے. بھائی آج کے دور میں اگر کوئی انسان یہ سمجھے نا کہ گورنمنٹ میرا خیال رکھے گی تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ ول نیور ٹیک کیئر آف یو. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اپنے اندر ریفارم کرنا ہے نا. جب آپ اپنے اندر ہی ریفارم نہیں کرو گے، اور یہ میں انڈیویجول لیول پہ بات نہیں کر رہا، یہ میں نیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے ملک میں 200 ملین لوگ ہیں تو ان 200 ملین لوگوں کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تب جا کے ان کو اچھا لیڈر ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 200 ملین لوگوں میں سے 100 بندے ٹھیک نکلے ہیں تو جی وہ باقی کے جو لوگ بچ گئے ہیں، جو 99.9% لوگ ہیں، انہوں نے اسی 1% یا 0.1% لوگوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے اپنے لیڈر کو. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ آ کے 200 ملین لوگوں کو ٹھیک کر دے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ یہی تو سب سے بڑی. اب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو کیوں برطرف کر دیا تھا؟ اسی وجہ سے کر دیا تھا کیونکہ وہ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ خالد ہے تو سب کچھ ہے، خالد ہے تو ہم نہیں ہاریں گے. تو حضرت عمر نے ان کو اس لیے فوج سے ہٹا دیا تھا تاکہ لوگوں کا ایمان اللہ کی طرف ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں ہماری جیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور ہماری جیت جو ہے وہ اللہ کی ہے. لوگ یہ بھولنے لگ گئے تھے، لوگوں کا خالد بن ولید پہ ایمان آ گیا تھا زیادہ، تو ان کو حضرت عمر نے برطرف کر دیا. ہاں، ورنہ آج کے دور میں اگر آپ کو خالد بن ولید مل جائے تو آپ تو آئی تھنک امیجن سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لیڈر کے ایسے کمانڈر کو کوئی قیادت سے ہٹا دے. پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت کے دور میں دیکھو مطلب ایک تو حضرت عمر کا اپنا رتبہ، پھر حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا، مطلب ان کو اگر برطرف کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو آج کے دور میں یہ پرابلم ہے کہ لوگ جو حکمران ہوتا ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں، دھرتی کے خدا. وہ جیسے جنون کا گانا ہے نا، دھرتی کے خدا، ایک ان کا ہے، کافی انٹرسٹنگ اس کے ورڈز ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بٹ اس میں ایک لائن ہوتی ہے دھرتی کے خدا.
تو یہی ہے، یہ دھرتی کے خدا ہیں، لوگ ان کو خدا مانتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ملک میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک طرف سے اپنے آپ کو یا تو پاکستانی ڈکلیئر کر دیں ہم نان مسلم اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے آپ ڈکلیئر کر دو، پھر دیکھو آپ کو کیسے سب کچھ دیتا ہے اللہ، لیکن دے گا دنیا میں ہی، تو وہ منظور کر لو. یا پھر اگر ایک طرف سے پھر کہنا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، نہیں پھر اسرائیل سے اور امریکہ سے بھی بہت امداد مل جائے گی ان کو. ہاں پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاک ترک ون نیشن ہے، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ پاک امریکہ اسرائیل اور ون نیشن. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. تو پھر یہ یا تو لوگ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم ایک نان مسلم اسٹیٹ ہیں، یا لوگ پھر اگر اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں تو پھر بھائی جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا آپ اس کو پہلے پورا کرو، اس کے بعد آپ کو لیڈر بھی اچھا ملے گا. اور اگر ایک طرف سے مسلم کہنا ہے اور پھر وہی بات ہے نا، محمد کو بھی ماننا ہے لیکن محمد کی نہیں ماننی، تو پھر رسوائی ہوتے رہو پوری زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر یہی ہے، صحیح. دنیا نے تو ختم ہونا ہی ہے نا. نہیں اب آپ یہ دیکھو اور ایک اور سوال ہے ہمارے آپ سے ملک میں سوال. ایک یہ بڑی ضروری بات ہے. اب بارڈرز جو ہے ہمارے ملک میں بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے، بارڈرز کی بڑی جو ہے بارڈرز پہ بڑی تقریریں ہوتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ بارڈر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، آپ نے اپنی زمین تو اللہ کی ہے نا. بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو بچانا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے بنایا ہے، آپ نے اللہ کے اس نظام کو بچانا ہے، اس حدود کے اندر اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اللہ کا بندہ بن کے یہاں پہ اللہ کا نظام قائم کر دیا. آپ کے بارڈر کے اس پار انڈیا ہے، وہاں پہ اللہ کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. تو جب آپ اور یہاں ہمارے ملک میں کیا سمجھا جاتا ہے، اچھا مطلب پروٹیکشن جو ہے، اگر آپ کہو کہ ہاں جی وطن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اچھا وطن کو کیوں پروٹیکٹ کرنا ہے؟ یہ ہماری زمین ہے. کیا پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اپنی معیشت کو پروٹیکٹ کرنا ہے. معیشت تو جو تو ویسے ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں نا ہمارے ملک میں. لیکن جنرلی ایک جو پرسیپشن ہے، جو ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ یہ ہے نا، ہم نے اپنے ملک کو اس لیے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں اکانومی نہ تباہ ہو، تاکہ ہمارا ملک سٹیبل رہے. کوئی یہ تو نہیں بولتا کہ ہم نے اپنے نظام کو، ہم نے جو اللہ کے نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بارڈر کا مقصد یہ یہ بات آپ نے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ تو وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، اکانومی وہاں پہ بھی ہے، سب کچھ وہاں پہ. ڈفرینس تو صرف ایک مذہب کا ہی ہے کہ سرحد کے اس پار اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، سرحد کے اس پار جو ہے وہ بتوں کا نظام. اس کے علاوہ تو باقی لوگ بھی سیم ہیں، ان کے اسکن کا کلر بھی سیم ہے، ایون کے ڈی این اے بھی سیم ہے. وہاں پہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یہاں پہ زندہ لوگوں کو پوجتے ہیں. یہاں پہ عمران خان کو پوچھیں گے یا نواز شریف کو پوچھیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور لڑائیاں جھگڑے اپنی فیملیز میں تک لے کے جاتے ہیں لڑائیاں. اور ایون کے الیکشن کے دنوں میں اب کا مجھے نہیں پتا، پہلے پاکستان اللہ کے نام پہ قائم ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے ایک قسم کا جیسے نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں مانگ کے 1957 سے، بلکہ ٹیپو سلطان سے لے لیں، اس زمانے سے جدوجہد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ایک وطن لیا کہ ہم اور ہندو دو الگ الگ نیشن ہیں، اور ہم زمین کا ایک ایسا خطہ لینا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ مسلمز ایک ڈفرینٹ نیشن ہے. ہندوز نے اپنے الگ ملک بنا لیا، مسلمانوں نے الگ ملک بنا لیا، لیکن المیہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی ایسا ریفارم، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو اگر کوئی وزٹ کرے پاکستان کو یا انڈیا کو تو وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ یہ مسلم ملک ہے اور وہ ہندو ملک ہے. اور جو مسلمز وہاں پہ رہ گئے، جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف یا اس نظریے کے خلاف جو تھے، وہ ان کو اب پتہ چل رہا ہے. یعنی قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا ویژن آپ دیکھ لیں اس وقت کا، اور ہمارے بزرگوں کا ویژن جو انہوں نے 70 سال پہلے جو باتیں کر دی تھی کہ وہاں کے مسلمز کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا لوگوں کے کہ ہم آپ کے شہری ہیں، وہ ان کو اب کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں مانے جا رہے. وہ ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن وہاں پہ بنتے جا رہے ہیں.
تو پاکستان میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، یعنی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود ایٹ لیسٹ آپ کا ایک تشخص، آپ کی ایک شناخت، ایک برائے نام مسلمان آپ ہیں کم از کم. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کو، جس وجہ سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی طرف جانا ہے. اللہ کو ایمان بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگہی آپ بھی فراہم کریں. جس جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو صرف یہ باور کرائے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے میں اور ان میں ڈفرینس کیا ہے، اور پاکستان میں یہ نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے. جو اللہ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں، جو خلفائے راشدین نے بتائی ہیں، جو اس کے بعد آنے والے صالحین نے بتائی ہیں، جو صوفیاء کرام نے بتائی ہیں، تو ان پہ چلتے ہوئے، ان کی گائیڈنس کو لیتے ہوئے ہم کیسے ایک پروگریسو ملک بن سکتے ہیں. میں ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی غاروں میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے. ہم نے پروگریسو ملک بننا ہے، ہم نے انوینشنز کی طرف جاننا ہے، میڈ ان پاکستان کو پریفر کرنا ہے، پاکستان میں چیزیں بنانی ہے، باہر سے امپورٹ کم کرنی ہے، اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنا ہے، سیلف سفیشینٹ ہونا ہے. اب دیکھیں ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، نو ڈاؤٹ اچھی دوستی ہے، لیکن اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہو گئی ہے کہ بیان بھی کوئی دینا ہوتا ہے تو ہم چائنا سے دلواتے ہیں. چیزیں بنانا دور کی بات ہے، کوئی بیان آتا ہے تو وہ بھی لائٹ کوئی آتی ہے، کوئی بلب آتا ہے تو وہ بھی چائنا سے ہے. تو ہماری لوکل انڈسٹری بھی نہیں رہی. تو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی روحانیت کو قائم رکھتے ہوئے ایک پروگریسو ملک بننا ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ٹپس نوجوانوں کو دینا ہے. یار بات یہ ہے کہ ایک آئی تھنک ایک آئرش رائٹر ہے ایڈمنڈ برکس، آئی ڈونٹ نو اس کی نیشنلٹی کیا ہے، بٹ ایڈمنڈ برکس ایک رائٹر ہے، اور اس کا ایک کوٹ ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ نوئنگ ہسٹری از ڈسپلن. مطلب ایک ڈسپلن کا پارٹ ہے، ڈسپلن ہوتا ہے نا ایک بیہیویئر میں، ایتھکس میں. تو اس بیہیویئرل ایتھک میں آپ کے پاس اگر ہسٹری کا نالج نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. ناٹ لرننگ اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سیلف ڈسٹرکشن. تو پاکستانی کتنا آگے آ چکے ہیں سیلف ڈسٹرکشن میں، اس پوائنٹ آف ویو سے، اس ریگارڈ میں. وہ ہے. آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، قرآن پاک ہاں، میں ہسٹری ہے. قرآن پاک میں دیکھو، اب یہ ہے نا بات، یہاں سے اب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جس انسان، اگر آپ مسلمان ہو نا، اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلا تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ ایک طے شدہ بات ہے، بس یہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا. اگر آپ مسلمان ہو، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی گریٹفل، یو ہیو ٹو بی تھینکفل دیٹ یو ور بورن اے مسلم، یو ور بورن ان اے مسلم اسٹیٹ، سو کالڈ مسلم اسٹیٹ، واٹ ایور. لیکن اس کے بعد آپ نے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے تو تب آپ کو کامیابی ہے. اس لیے آپ کے اندر، آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے نا، اس لیے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے. دیر از نتھنگ میڈ ان پاکستان. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میڈ ان پاکستان. تو اب اس کے بعد نیکسٹ سوال کیا آ جاتا ہے کہ پاکستانیوں کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے. اور ختم ہو گیا تھا، کیوں ہو گیا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ایسا کیا ہوا ہے؟ تو یہ ایک جو ہے نا، یہ ایک تہذیب کی جنگ بھی ہے. یہ خالی یہ جو ہے نا، وہ دور چلے گئے ہیں یار کہ جنگ اگر اگلے ملک نے کرنی ہے یا کسی اور آئیڈیالوجی نے آپ کے خلاف جنگ کرنی ہے تو اس کو آپ کے ملک کے اندر جہاز گھسانے. اب وہ دور نہیں ہے. اب دور ہے تہذیب کی جنگ کا. تو یہ پاکستانیوں کے لیے نا، پاکستانیوں نے خالی ایک غزوہ ہند نہیں لڑنا. غزوہ ہند سے پہلے پاکستانیوں نے اپنے آپ سے جنگ لڑ دی ہے. وہ تہذیب کی جنگ ہے. وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، جنہوں نے خالد بن ولید پیدا کرنے ہیں، جنہوں نے خالد بن ولید کی تربیت کرنی ہے، جنہوں نے مستقبل کے قائد اعظم علامہ اقبال بنانے، وہ اگر اپنا 50% 75% ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو دیں گی تو آپ کے خیال میں وہ ایسے مجاہد پیدا کر پائیں؟ یار جہاں تک خالد بن ولید کی بات ہے نا، نہ تو وہ ماں نے دوبارہ پیدا ہونا ہے ایسی ماں نے، اور نہ خالد بن ولید نے دوبارہ آنا ہے. تو یہ تو لوگ اپنے ذہن سے ہٹا لیں. باقی اب صلاح لوگوں نے ایوبی کر لیں. مطلب اس لیول کے اگر آپ کی تعلیمی نظام ایک سائڈ پہ، آپ کی ہم، تمام عورتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ، آپ کی
पूरी कौम, ठीक है, पूरी कौम की माएँ एक सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा कर दें या एक कायद आज़म पैदा कर दें या एक अल्लामा इकबाल पैदा कर दें या उसकी तरबियत कर दें, तो ये पूरी आपकी जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम औरतों की आप गिनवाती हैं ना, कि औरतों को आज़ादी चाहिए, औरतों के लिए कंट्रीब्यूशन है, हमने ये किया वो किया, आपने एक एक ऐसा औलाद, एक ऐसी तरबियत, एक ऐसा बच्चा देना है इस कौम को जो सलाउद्दीन अय्यूबी हो या जो अल्लामा इकबाल हो या जो मुसलमानों में जिसका नाम सदियों तक जिंदा रह सके। तो ये कंट्रीब्यूशन होती है माओ की, जो हमारी औरतें बिल्कुल बुलाती जा रही। यार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की एक बात और है कि वो हर उस ज़माने के हिसाब से हर मंडेज़ और थर्सडेज़ को सुन्नत के तौर पे रोज़ा रखते थे। सुन्नत का मतलब क्या है? सुन्नत का मतलब भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सुन्नत का मतलब वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डीड्स होते थे उनको फॉलो करना सुन्नत है। तो मैं ये चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर नेशनल लेवल पे अगर चेंज लाना ही है तो पाकिस्तानी यहाँ से शुरू कर लें, मंडेज़ और थर्सडेज़ को रोज़ा रखना शुरू कर दें। गरीबों को बिल्कुल, खाना देना शुरू माशाल्लाह। कर दें। ही आल्सो प्रोवाइडेड फ्री फूड किचन्स। मतलब जो गरीब और जो या ज़रूरतमंद लोग होते थे, जो मुसाफिर होते थे, कहीं जा रहे हैं, किसी के पास खाने की कमी है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही कोई बेघर हो, उनके लिए फ्री किचन्स होते थे, फ्री मोटेल्स होते थे उनके लिए फ्री नाइट स्टे होता था। ये चीज़ें उनके दौर में होती थी। तो आप भी अगर पाकिस्तानी अगर चाहें तो ये लोग भी तो मंडेज़ और थर्सडेज़ को रोज़ा रख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों? ना खाओ बर्गर, बिल्कुल रख सकते ना हैं। खाओ बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा। और ये लाहौरियों को तो ये वैसे भी नहीं ये खाना ये चाहिए। ये तो एक और ये तो एक और आपने मतलब टॉपिक से टॉपिक हम चेंज होते जाएगी टॉपिक। ये सबसे बड़ा एक और मसला भी है नहीं, कि वो अब जो टॉपिक से ट्रेंड टॉपिक जो नहीं, स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं ना उनके दौर से। तो नहीं उनके नहीं, दौर मैं में कह ये रहा हूँ चीज़ कि थी। बात से बात निकलती जाती है कि अब ये देखें कि अब जो ट्रेंड्स जो पाकिस्तान में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो काफी अच्छे से हो चुके हैं। मतलब आपका ब्रांड्स के, आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आपने खाने खाने, ब्रांड्स के कपड़े पहनने, ब्रांड्स के फोन लेने हैं आपने, और वहीं पे आप से तकरीबन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, और आप जो है वो उनके पूरे महीने का राशन वो एक दिन में जाके किसी इंटरनेशनल फूड चेन को दे आते हैं, जो फिर आपका मुसलमान भाइयों के खिलाफ ही होता है। तो इतनी आगही जिस कौम में नहीं है, मतलब आप अपना माइंड यूज नहीं करते कि हमने एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम नेशन, हमने किन चीजों से रुकना है और किन चीजों को प्रमोट करना है, कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, वो नहीं करेंगे। वो इंटरनेशनल फूड चेन्स हो गई, इंटरनेशनल कपड़ों के ब्रांड हो गए, सारा पैसा पाकिस्तान की सारी वेल्थ बाहर जा रही है, जो इस मुल्क के लिए बहुत ही नुकसान है। यार हमारे मुल्क में जो है ना दज्जाली निज़ाम है। अगर कहते हैं ना कि दज्जाली निज़ाम दुनिया में आ रहा है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दज्जाली निज़ाम पाकिस्तान में है। आप अभी देख लो हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस का एक्सेस जो है वो टिकटॉकर्स के पास है। शुक्र है मैंने कभी टिकटॉक मैंने तो डाउनलोड भी नहीं किया टिकटॉक आज तक, शुक्र है, ना मैंने कभी करना है। लेकिन मेरे अपने मैंने नेबर्स किया में था। मेरे 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 अपने नेबर में एक लड़की है जो टिकटॉकर है। ऑफ कोर्स मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। और ये है कि अब टिकटॉकर्स को देख लो। अब उन लोगों ने टिकटॉकर्स को क्यों बुलाया था? पिछले दिनों में देख रहा था टिकटॉकर्स को जी बुलाया है, मीटिंग हो रही है जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या पता नहीं कहाँ पे, कोई भी हाँ, कोविड था, के पे इन्फ्लुएंस कोविड करने पे के लिए लोगों को। कोरोना की अवेयरनेस देनी है। आपने कभी ये गौर किया, आपने कभी इन्फ्लुएंसर्स को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर ये बोला है कि शरिया का नॉलेज दो, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ये क्रिएट करो कि आप अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करो, या कोई भी ऐसी बात आपने की है कि जिससे मुल्क की तरक्की हो, जो मुल्क की तरक्की को प्रमोट करे? यही होती है ना इन्फ्लुएंसर्स, तो यही होते हैं। तो आपने क्या किया जी, आपने टिकटॉकर्स को बुलाया अवेयरनेस देने के लिए कोरोना की, जो कि फिर भी असर कोई नहीं हुआ मुल्क पे। वो तो कोरोना का तो कोई असर मतलब अवेयरनेस का तो कोई असर नहीं हुआ हुआ हमारे मुल्क पे। वो तो लोग तो हमारे मुल्क में इतना नहीं उसको सीरियस ले रहे। तो क्या फायदा हुआ?
مطلب ٹک ٹاکرز کو آپ نے ایکسیس ان چیزوں کے لیے دی ہوئی ہے اپنے اس میں پریزیڈینشیل ہاؤسز اور پرائم منسٹر ہاؤسز میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے ٹک ٹاکرز ول ڈیسائیڈ کہ ہماری جنریشن کیا کرے گی. ماہرہ خان ڈیسائیڈ کرے گی. ہاں ایگزیکٹلی ماہرہ خان ڈیسائیڈ کرے گی. ماہرہ خان نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری ماہرہ بیسک خان. ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، مطلب وہ یار ہماری جو ویلیوز ہیں دیکھو ایتھیکل اور سوشل، وہ ایسے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے جو خود سوشل نارم سے بہت دور ہیں. یار ایسے لوگ ہمارے ملک کا یا ہماری آئیڈیالوجی کا فیوچر نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے یار. جو لوگ اگر یہ بلیو کرنے لگ جائیں تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پھر زمین الٹا دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیا تھا. جب حضرت موسیٰ کے دور پہ جب فرعون جب مر گیا تھا، جب ڈوب گیا تھا وہ، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے. وہ ریفرنس یاد نہیں آ رہا کیونکہ اس وقت، لیکن پھر بھی میں کوٹ کرتا ہوں. وہ اس میں یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کی ڈیڈ باڈی کے پاس، اور ان کو اتنا غصہ ہوتا ہے اس پہ، فرعون پہ، کیونکہ فرعون کیا کہتا تھا، وہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو. ٹھیک ہے، اس نے چیلنج کیا تھا، اس کا حال آج کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، آج تک رکھا ہوا ہے نا اس کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اس کو لات ماری تھی اس کی باڈی کو، اور اس کو بولا کہ اب تم اٹھو اور بتاؤ خدا ہو کہ نہیں، اب کہاں گئی تمہاری خدائی. تو یہ بات ہے نا کہ فرعون تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکا کہ جو جنریشن تھی اس وقت کا اس کا فیوچر کیا ہوگا. وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، اللہ نے کر دیا. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی جو جس پریزنٹ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، میری ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ بس بالکل ہی ڈیسیجن لے کے ہار مان جائیں. لیکن یار واقعی ٹک ٹاکرز کے ناٹ ڈیسائیڈ یار کہ ہمارے ملک کا فیوچر کیا ہوگا، ہماری آئیڈیالوجی کیسے پریزرو ہوگی. کہ ہار تو ہم نے ماننی نہیں ہے. ہار اس وجہ سے نہیں ماننی کہ آپ کو پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 937 سال تھی، 937 لانگ ایئر. اور 937 میں وہ ایک اپنی جو کمیونٹی تھی، جو اس زمین پہ جہاں پہ وہ انہوں نے تبلیغ کی، ایک بندہ کنورٹ نہیں کر سکے. ایک بندہ کنورٹ نہیں ہوا، ایون کہ اپنے جو بچے تھے ان میں سے بھی ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ دجال کے نظام کی طرف چلا گیا، اور وہ اپنے مشکل سے 3 بچے بچا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی جس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے انسانوں نے اتنی بڑی ایک دس از اے شیم فار ہیومن ریس کہ وہ 900 سال ایک نبی ان کو پروفٹ سمجھاتا رہا، لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا گر چکا تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکے. تو سیم پرابلم جو ہے وہ اب جو ہماری قوم ہے اس کے ساتھ بھی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ کچھ لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ پروفٹ کی بات کیا ہوتی ہے، اللہ کی بات کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہی طوفان نوح برپا کرے. جیسا بھی آپ دیکھ لیں، اب یہ کرونا آ گیا، یا اس کے بعد آنے والی جو بایولوجیکل وارفیئر ہے یا جو بھی ہے، مطلب اللہ کا عذاب ہی ہے، ہم اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اور حرام موتیں کیوں مرنا چاہ رہے ہیں ہم میں اللہ یہی تعالیٰ سوچتا کے. ہوں کہ آج کل تو وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ویکینڈ آ جاتا ہے، ایک ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل پتہ نہیں تو چلتا. تو یہ مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ واقعی کبھی بھی اللہ کو کبھی بھی غصہ آ گیا، کبھی بھی آ جائے، تو یار اللہ کے لیے یہ دنیا چھوڑو، خالی پاکستان کی سرزمین ہی اٹھا لو. اللہ کے لیے اس سرزمین کو مطلب نام و نشان ہی مٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی مطلب ہمارا جو ہم نے اوپر مینٹل جا کے جو اللہ کو لیول یہ ہے. جواب تو نہیں دینا، ہم نے اوپر جا کے اللہ کو یہ جواب تو نہیں دینا جی ہم نے تو اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کیا تھا انڈیا اور اسرائیل سے. اللہ نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ آپ نے کس نیشن کے خلاف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے. اللہ نے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ آپ نے تو یہ میرا پوچھنا ہے نظام بھائی کو کہ پروٹیکٹ کیا ہے کہ نہیں، آپ نے میرے دین کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ نہیں. اللہ نے تو میرا یہ پوچھنا ہے نظام جو نا. میں نے تمہارے فائدے کے لیے بتایا تھا ہاں، تاکہ اللہ تم نے لوگ تو یہ سکون سے پوچھنا رہو، ہے تاکہ اگر دنیا آپ میں جسٹس ہو. ہمارے ملک میں
ٹھیک ہے ہمارے پائلٹس کا بہت نام ہے، میں بھی مانتا ہوں، بہت رسپیکٹ ہے، کافی ایئر فورس کے پائلٹس کو جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایئر فورس کے پائلٹس یا ہمارے ملک کے جو جوان ہیں، اگر تو میں بس ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایون ہمارا جوان بھی کوئی یا ہماری فوج کا بھی کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں نہیں نا شہید ہو رہا، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے اور جا رہا ہے دنیا میں. ورنہ تو اس کی اگر لائف ضائع ہو رہی ہے. دنیا میں اگر آپ نے اللہ نے آپ کو بھیجا ہی صرف اس لیے اپنی عبادت کے لیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں پیدا کرے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ نے پہلے فرشتے پیدا کیے، فرشتوں کے پاس فریڈم آف ڈیسیجن نہیں ہے، ان کے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ان کو فریڈم آف چوائس نہیں دی ہوئی، ان کا ایک ہی مقصد ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے خانہ کعبہ کے اوپر ہی، پتہ نہیں کون سے آسمان پہ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آتی طواف کی، اتنے فرشتے ہیں. تو انسان کو تو اللہ نے فریڈم آف چوائس دیا ہے نا، تو کسی وجہ سے دیا ہے، اس وجہ سے دیا ہے نا کہ، اور اسی وجہ سے انسان کا رتبہ بھی جو ہے، انسان کا جو روح ہے اس کا رتبہ فرشتوں سے اوپر ہے، کیونکہ فریڈم آف چوائس دینے کے ساتھ ساتھ اگر انسان یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو آبویسلی اس کا رتبہ تو اوپر ہی ہوگا نا. انسان کو اللہ نے آگ سے تو نہیں پیدا کیا. تو یہ چیز اگر آپ کی فوج بھی اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہو رہی ہے، تو اوپر جا کے اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا دنیا میں. تو کیا یہ مطلب یہ ہر انسان کو، ہر انڈیویجول پاکستانی کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنے ملک میں جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک اسکالر کے بارے میں، ایک اسکالر کی بک پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ پورے جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں چلنا ہے، ایک صوفی تھے، پھر کبھی ان کا نام بتاؤں گا. تو انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پورا دن گزارنے کے بعد اینڈ پہ رات کو سوتے وقت نوٹ لکھتے تھے کہ میں نے پورا دن کیا کیا، اور اس میں جو غلط چیز ہوتی تھی پھر وہ اس پہ ریپینٹ کرتے تھے، اس کی معافی مانگتے تھے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے. اتنے مطلب ایک انسان اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے بس. اگر یہ مینٹالٹی ہمارے لوگوں میں آ جائے نا، تو یار ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اگر ہر روز ہمارے ملک کے لوگ اگر روز رات کو نوٹ بنا لیں، آج ہم نے یہ کام کیا، یار ہم پاکستانی کتنے گناہ کرتے ہیں بھائی، ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں دن میں، کتنے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر پاکستانیوں کو اگر اٹھایا جائے وہ تو جان کر گناہ کرتے ہیں بھائی، ان کو تو پتہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی سارے پیروں کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیروں کو فالو کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے حصے کی نمازیں تو ہماری پیر پڑھ کے گئے ہیں، تو عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ کیسے ریپینٹ کرو گے، کیسے صحیح کرو گے اپنے آپ کو؟ ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا، جیسے میں اسکالر کی بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیڈیکیٹ کیا. ہی یوزڈ ٹو میک اے نوٹ ایوری نائٹ، اور اس کے بعد توبہ کرتے تھے اور اگلے دن اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کون ہے یا ہم لوگ کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، یہ آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا. بٹ فار دا ٹائمنگ اگر لوگوں کے پاس اگر کوئی کامنٹس ہیں یا کوئی سوال ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، تو بلا جھجک کامنٹ کریں، ہمیں ای میل کریں، یا جس طرح سے وہ if anybody wants to know anything، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی کے پاس کوئی ہمیں کرٹیسائز بھی کرنا چاہتا ہے، تو we are ready to face کریں، بالکل کریں، کوشچنز کریں، ہمیں کوئی بات ڈونٹ پوچھنا وری چاہ رہے ہیں اباؤٹ ہمیں اٹ. پوچھیں. جتنا مرضی اور بروٹلی بالکل کرٹیسائز آپ ہمیں کرنا چاہتے ہو کرو، ہم لوگ آپ کو رسپونڈ کریں گے ویلکم اور کریں گے. اور اپروپریٹ مینر میں دوسری کریں بات یہ گے. بھی کہ یہ کوئی بھی نہیں کہیں گے کہ سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور ہاں پریس کریں. آپ نہ کریں اگر آپ سبسکرائب، میسج پہنچانا ہے ہمیں آپ کوئی نہ فرق کریں، نہیں ہمیں پڑتا، نہیں چاہیے. نہیں چاہیے ہمیں سبسکرائب نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں. آپ صرف اپنی زندگیاں بہتر کریں.
اپنی ہاں زندگیوں اپنی میں آپ زندگیاں اسلام بہتر لے کریں, کے ہمیں آئیں. اور کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ نے اپنی زندگی بہتر کر لی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی صحیح کر لیا ہے اور ہم نے اللہ کو بھی خوش کر لیا. تو بے شک آپ بیل کا بٹن نہ بالکل. دبائیں, ہمیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ پیسے چاہیے, نہ وی ڈونٹ سبسکرائبر کیئر چاہیے, بھائی, نہ. وی ڈونٹ کیئر. ہاں بالکل بس بالکل سیدھی صحیح سی بات. بات ہے. چلو بائے بس. ہاں چلو ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بس اتنی زیادہ لمبی باتیں نہیں, یہ سبسکرائب وغیرہ والی باتیں ہم نے کرنی ہی نہیں.